اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تقدیر کا ماننا بھی شرط ایمان ہے۔ حدیث جبرائیل کے زمن میں اور بعض اور حدیثوں میں بھی تقدیر کا ذکر پہلے آ چکا ہے اور اجمالاً معلوم ہو چکا ہے کہ تقدیر پر ایمان لانا بھی ضروریات میں سے ہے، لیکن یہاں تقدیر کے متعلق چند حدیثیں مستقل طور سے ذکر کی جائیں گی جن سے اس اہم مسئلہ کی اہمیت اور کچھ تفصیلات بھی معلوم ہوں گی۔ ابن الدمیمی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں مشہور صحابی رسول ابی بن کعب کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ تقدیر کے متعلق میرے دل میں کچھ خلجان سا پیدا ہو گیا ہے، لہٰذا آپ اس کے متعلق کچھ بیان فرمائیں، شاید اللہ تعالیٰ اس خلجان کو میرے دل سے دور کرے اور مجھے اس مسئلہ میں اطمینان نصیب ہو جائے۔ انہوں نے فرمایا، سنو، اگر اللہ تعالیٰ اپنے زمین و آسمان کی ساری مخلوق کو عذاب میں ڈال دے تو وہ اپنے اس فعل میں ظالم نہ ہوگا، اور اگر وہ ان سب کو اپنی رحمت سے نوازے تو آپ کی یہ رحمت ان کے اعمال سے بہتر ہوگی، یعنی ان پر یہ اس کا محض فضل و احسان ہوگا، ان کے اعمال کا واجب حق نہ ہوگا۔ اور سنو، تقدیر پر ایمان لانا اس قدر ضروری ہے کہ اگر تم احد پہاڑ کی برابر سونا راہ خدا میں خرچ کر دو تو اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ قبول نہ ہوگا جب تک کہ تم تقدیر پر ایمان نہ لاؤ اور تمہارا پختہ اعتقاد یہ نہ ہو کہ جو کچھ تمہیں پیش آتا ہے تم کسی طرح اس سے چھوٹ نہیں سکتے تھے، اور جو حالات تم پر پیش نہیں آتے وہ تم پر آ ہی نہیں سکتے تھے، یعنی جو کچھ ہوتا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر اور مقرر ہو چکا ہے، اور اس مقررہ پروگرام میں ذرا برابر تبدیلی بھی ممکن نہیں ہے، اور اگر تم اس کے خلاف اعتقاد رکھتے ہو اور رکھتے ہوئے مر گئے تو یقیناً تم دوزخ میں جاؤ گے۔ ابن الدیمی کہتے ہیں کہ ابی بن کعب سے یہ سننے کے بعد میں عبداللہ بن مسعود کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے بھی مجھ سے یہی فرمایا۔ اس کے بعد میں حذیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے بھی مجھ سے یہی فرمایا۔ پھر میں زید بن ثابت کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے طور پر مجھ سے بیان فرمائی۔ تقدیر کے متعلق ایک عام وسوسہ جس کو شیطان کبھی کبھی بعض ایمان والوں کے قلوب میں بھی ڈالتا ہے یہی ہے کہ جب سب کچھ اللہ ہی کی تقدیر سے ہو رہا ہے تو پھر دنیا میں کوئی اچھے حال میں اور کوئی برے حال میں کیوں ہے، اور آخرت میں کیوں کسی کو جنت اور کسی کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ اگر کسی صاحب ایمان کے دل میں کبھی یہ وسوسہ آئے تو اس کے دفع کرنے کی آسان اور مختصر تدبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سارے عالم کا خالق و مالک ہونے کی حیثیت سے تمام بندوں اور ساری مخلوقات پر جو کامل اختیار حاصل ہے اس کی یاد تازہ کر لی جائے اور سوچا جائے کہ ایسا لا شریک مالک الملک اور عدم محض سے وجود میں لانے والا خالق کو ذانے اپنی جس مخلوق کے ساتھ جو معاملہ بھی کرے بلا شبہ وہ اس کا حقدار ہے۔ وہ سب کو عذاب میں مبتلا کر دے تو کسی قانون سے اس کو ظالم نہیں کہا جا سکتا، اور اگر سب کو رحمت سے نوازے تو یہ رحمت اس کی محض بخشش ہی ہوگی، کیونکہ جو نیکوکار لوگ نیک اعمال کرتے ہیں ان کی توفیق دینے والا اور اعمال کرانے والا بھی تو وہی ہے۔ بہرحال مخلوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی اس خاص حیثیت کو اگر اچھی طرح ذہن نشین کر لیا جائے تو مومن کے دل سے تو یہ شبہ بالکل جاتا رہے گا اور اس کو اطمینان ہو جائے گا۔ ابن الدیمی بحمد اللہ کیونکہ سچے مومن تھے اور اللہ تعالیٰ کی اس شان پر ایمان و اعتقاد رکھتے تھے، اس لیے ان صحابہ کرام نے
اس کی یاد دہانی کے ذریعے ان کے وسوسے کا علاج کیا اور انہیں یہ بھی جتلا دیا کہ تقدیر پر ایمان و اعتقاد اتنا ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص اس عقیدے کے بغیر پہاڑ کے برابر سونا بھی راہ خدا میں خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ بہرحال یہ ملحوظ رہنا چاہیے کہ اس طریقہ سے صرف اہل ایمان ہی کے اس قسم کے وسوسوں کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے لوگوں کی طرف سے تقدیر کے متعلق جو شبہات کیے جاتے ہیں ان کے جواب کا طریقہ دوسرا ہے۔ اس کے معلوم کرنے کے لیے علم کلام کی کتابوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور کچھ مختصر اشارات انشاءاللہ آئندہ صفحات میں لکھے جائیں گے۔ ابو خزامہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کیا ارشاد ہے اس بارے میں کہ جھاڑ پھونک کے وہ طریقے جن کو ہم دکھ درد بھی استعمال کرتے ہیں یا دوائیں جن سے ہم اپنا علاج کرتے ہیں یا مصیبتوں اور تکلیفوں سے بچنے کی وہ تدبیریں جن کو ہم اپنے بچاؤ کے لیے استعمال کرتے ہیں، کیا یہ چیزیں اللہ کی قضاء و قدر کو لوٹا دیتی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سب چیزیں بھی اللہ کی تقدیر سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم جن مقاصد کے لیے حاصل کرنے کے لیے جو تدبیریں اور کوششیں کرتے ہیں اور اس سلسلے میں جن اسباب کا استعمال کرتے ہیں وہ سب بھی اللہ کی قضاء و قدر کے ماتحت ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی یہ مقدر اور مقرر ہوتا ہے کہ فلاں شخص پر فلاں بیماری آوے گی اور فلاں قسم کی جھاڑ پھونک یا فلاں دعا کے استعمال سے وہ اچھا ہو جائے گا۔ اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نہایت مختصر دو لفظی جواب سے مسئلہ تقدیر کے متعلق بہت سے شبہات اور سوالات کا جواب ہو جاتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔